بشرا بی بی پر سختیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ جب بطور وزیر اعظم اس نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کو ہٹایا تھا، یہ بشرا بی بی پر تشدد کیا جا رہا ہے یا ان کو تکلیف دی جا رہی ہے یا انہیں اذیت دی جا رہی ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ثبوت دیے تھے پنجاب میں ہوتی ہوئی خوفناک کرپشن کے۔ عمران خان کا یہ بیان کہ بشرا بی بی پر سختیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ جب بطور وزیر اعظم اس نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کو ہٹایا تھا، جس کے بعد اس وقت کے جنرل عاصم منیر نے بشرا بی بی سے ملاقات کی کوششیں کی اور چونکہ وہ بات نہیں مانی گئی، اس لیے بشرا بی بی پر تشدد کیا جا رہا ہے یا ان کو تکلیف دی جا رہی ہے یا انہیں اذیت دی جا رہی ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ نہ کوئی دلیل اس کو مانتی ہے، نہ عقل اس کو مانتی ہے، نہ واقعات اس کے گواہی دیتے ہیں۔ کیسے؟ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دنیا جانتی ہے، یعنی یہ کچھ ابراز کی بات نہیں ہے۔ درجنوں گواہیاں موجود ہیں کہ جب جنرل عاصم منیر نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے وہ مشہور زمانہ ملاقات کی تھی، اس ملاقات میں جنرل عاصم منیر نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ثبوت دیے تھے پنجاب میں ہوتی ہوئی خوفناک کرپشن کے۔ وہ جو ملاقات تھی، اس ملاقات سے پہلے اب یہ بھی معاملہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے کہ پہلے یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے پہلے وہ جو پنجاب میں ہوتی ہوئی کرپشن جو عثمان بزدار برائے نام وزیر اعلیٰ تھا، اصل حکومت فرح گوگی اور بشرا بی بی کی چلتی تھی، اس کرپشن کے ثبوت اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر نے پہلے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے سامنے رکھے، ان سے بات کی۔ جنرل باجوہ نے مشورہ دیا کہ آپ وزیر اعظم عمران خان سے ملیں اور یہ جا کے ثبوت ان کے سامنے براہ راست رکھیں، جس کے بعد یہ ملاقات ہوئی۔ جب وہ ملاقات ہوئی تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر نے، وہ ثبوت کرپشن کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھے کہ پنجاب میں یہ کرپشن ہو رہی ہے، آپ کے علم میں اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ اس کا فرض تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی اپنا فرض نبھا رہا تھا اور وہ ثبوت سامنے رکھ رہا تھا، جو کہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ ہمارے کلچر میں ایسا کرنا یہ عام افسر کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ ایک عمران خان جیسے طاقتور اور مشہور وزیر اعظم کے سامنے جا کے اس کے فیملی کے کرپشن کے ثبوت رکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، لوگ آنکھیں بند کر لیا کرتے ہیں، لیکن جنرل عاصم منیر نے یہ نہیں کیا تھا۔ وہ کرپشن کے ثبوت لے کر گیا تھا کہ دیکھیے آپ کی حکومت میں یہ کرپشن ہو رہی ہے، اور وہ ثبوت دیکھنے کے بعد عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو شاباش دی تھی کہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ یہ کرپشن کے ثبوت میرے پاس لے کر آئے ہیں۔ جب جنرل عاصم منیر روانہ ہوئے تو پھر وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کیا اور فون کر کے انتہائی نامناسب زبان استعمال کرتے ہوئے یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر میرے گھر والوں پر جاسوسی کر رہا ہے، وہ کرپشن کے اس طرح کے ثبوت لے کر آیا ہے، مجھے یہ آدمی اس پوسٹ پر نہیں چاہیے، اس کو ریموو کرو۔ یہ ہے واقعہ۔ اچھا، جب یہ ہو گیا، یعنی ریموول ہو گئی یا یہ آرڈر ہو گئے یا ڈسپلیجر شو کر دیا عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف کو اس وقت کے، اور کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو فون کرو، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جنرل عاصم منیر پنجاب حکومت کی کرپشن کے ثبوت جس کی سیدھا جو سرا ملتا ہے بشرا بی بی سے ملتا ہے، وہ ثبوت جا کے وہ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھتا ہے۔ عمران خان اس وقت منافقت سے کام لیتے ہوئے اس کو شاباش دیتا ہے، بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف کو شکایت لگاتا ہے کہ اس آدمی کو ریموو کر دو۔ اب عقل اس بات کو مانتی ہے کہ اس کے بعد، یہ ہو جانے کے بعد، جنرل عاصم منیر بشرا بی بی کو ملاقات کی کوشش کریں گے، جس کے کرپشن کے خلاف ثبوت لے کے وہ وزیر اعظم کے پاس گئے، جس کی وجہ سے وہ ڈسپلیجر شو ہوا، وہ اسی بشرا بی بی سے ملاقات کی کوشش کریں گے، سفارش کی کوشش کریں گے، جس کے خلاف ثبوت دینے وہ وزیر اعظم کے پاس گئے تھے۔ یعنی کون سی عقل اس بات کو مانتی ہے؟ میں دوبارہ سے ریکیپ کر دیتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر بشرا بی بی کی کرپشن کے ثبوت لے کے ان کے شوہر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پاس جاتے ہیں۔ عمران خان رد عمل میں بجائے اپنے گھر والوں کو قابو کرتا، اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں چاہیے، اس کو تبدیل کر دیا جائے، چیف آف آرمی اسٹاف کو کہا۔
اب وہ جو بندہ ریموول جس کے آرڈر ہو چکے ہیں، جو لے کر گیا تھا کرپشن کے ثبوت ان کی بیگم کے، وہ اسی بیگم سے ملنے کی کوشش کرے گا اور اس لیے کرے گا کہ اس کی سفارش کر دی جائے. کون سی عقل اس بات کو مانتی ہے؟ نہ یہ منطق ہے، نہ یہ دلیل ہے، نہ یہ واقعہ ہے. تو یہ بات بالکل سفید جھوٹ ہے کہ بشرا بی بی پر اس لیے سختیاں کی جا رہی ہیں. دیٹس نمبر 1. دوسری بات، بشرا بی بی پر سختیاں کیا شروع سے ہو رہی تھیں؟ ایک دم ہونا شروع ہو گئی ہیں. بشرا بی بی پر کیا اعتراض پی ٹی آئی والوں کو نہیں ہے؟ کیا عمران خان کا ووٹر یہ سوال پہلے نہیں کر رہا تھا یا اب نہیں کر رہا کہ اگر ہم نے ووٹ تمہیں دیے ہیں تو تم علم نجوم اور کالا جادو بیچ میں کہاں سے لے آئے؟ آج عمران خان جس حال میں بیٹھا ہوا ہے اور جس اذیت میں پوری یعنی اپنے ووٹ بینک کو مبتلا کر رکھا اور ایک انتشار کا عالم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے؟ نہیں. آج بھی وہی کالا جادو ہے، آج بھی وہی علم نجوم ہے. یہ بشرا بی بی کے معاملات ہیں سارے. اچھا، تیسری بات دیکھیے، یہ جو اب ایک اور فساد کی، احتجاج کی دعوت ہے، پھر لوگوں کو کھڑا کرنا کہ کھڑے ہو جاؤ، پھر احتجاج کرنا کہ کھڑے ہو جاؤ، خود 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی سیٹلمنٹ کی بات نہیں کرنی، کسی مفاہمت کی طرف نہیں جانا، لوگوں کو بار بار دعوت دینا، لوگوں کو اکسانا کہ وہ کھڑے ہو جائیں. نہ تو پی ٹی آئی ایک آپ کوئی یعنی انقلابی جماعت تو نہیں ہے پی ٹی آئی، انقلابی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ سیاسی جماعت بھی نہیں ہے. یعنی ایک تنظیم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ انقلابی جماعت جو ہوتی ہے اس کی ایک تنظیم ہوتی ہے، ان کے پاس جس نظام کو وہ توڑنا چاہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے لانا کیا ہے، اس کا ایک پورا لاہے عمل ہوتا ہے، ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، ایک کچھ اگریڈ یعنی پوائنٹس ہوتے ہیں. جیسا کمیونسٹ آئے مثال کے طور پہ، بلشوک انقلاب آ گیا، یا ایران میں آ گیا، یا کسی حد تک کسی طرح چین میں آیا یا افغانستان میں آیا. یہاں پہ جو لوگ آئے اور انقلاب لے کر جب انہوں نے ریاست کے وسائل اور حکومت پر انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تو انہیں پتا تھا کہ انہیں کرنا کیا ہے. ان کے درمیان ایک اگریمنٹ تھا، ایک تنظیم تھی. پی ٹی آئی میں وہ کہاں تنظیم ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس متبادل کیا ہے؟ جس 73 کانسٹیٹیوشن کی پی ٹی آئی بات کرتی ہے، جب یہ خود طاقت میں تھے تو کیا یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن کی سپرٹ تھی کہ پنجاب میں ایک کٹ پتلی کو بٹھا دیا جائے یا پختونخوا میں ایک کٹ پتلی کو بٹھا دیا جائے؟ کیا انہوں نے اپنے دور حکومت میں مضبوط مقامی حکومتوں یعنی بن گئی تھیں 73 کے کانسٹیٹیوشن کی سپرٹ کے مطابق؟ تو وہ تو متبادل نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے وہ خود بھی پتا نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس سیاسی جماعتیں مثال کے طور پہ جب احتجاج کے لیے نکلتی ہیں تو وہاں پتا ہوتا ہے کہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں اگر فلاں گرفتار ہوا تو پھر یہ لیڈ کرے گا، وہ اگر گرفتار ہوا تو پھر تیسرے نمبر پہ یہ لیڈ کرے گا، یہ گرفتار ہوا تو پھر یہ لیڈ کرے گا. اور اوپر کے قائدین میں ٹاپ ٹیئر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے احتجاج کہاں تک کرنا ہے اور واپسی کا راستہ کیا ہوگا، یہ پہلے سے طے ہوتا ہے. یہاں پہ تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. نہ انقلابی جماعت ہے، نہ سیاسی جماعت ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی اگریڈ کوئی ایسے پوائنٹس ہیں. تو جب یہ کچھ بھی موجود نہیں ہے اور آپ خالی احتجاج کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فساد کی دعوت دے رہے ہیں جس میں چند لوگ ادھر نکل کے تھانوں پر حملہ کریں یا ادھر نکل کے سرکاری عمارتوں پہ حملہ شروع کر دیں. اس سے معصوم لوگ مارے جائیں گے، کسی کا بچہ جائے گا، کسی کے سر بچوں کا باپ جائے گا، کہیں کوئی زخمی ہوگا، کہیں کسی کی روٹی جائے گی، کسی کا. یہ ایک برا بھلا نظام چل تو رہا ہے. اس کو بھی اگر منجمد کرنے کی کوشش کی جو بار بار کی گئی ہے کامیاب، تو ظاہر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب کیسے کامیابی ملے گی؟ تو اس سے حاصل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ ایک ایٹمی طاقت کو 25 کروڑ سے زیادہ کا وہ ملک ہے، اس میں خانہ جنگی کی بار بار کوششیں، یہ لاکھوں انسانوں کی یعنی تقدیروں، ان کی زندگیوں، ان کی سلامتی سے کھیلنے والی بات ہے. بغیر کسی ویژن کے، بغیر کسی تیاری کے لوگوں کو فساد کی دعوت دینا کہ آپ نکل کے، یہ جذباتی لوگ ہیں، وہ اگر نکل آئے تھانے پہ حملہ ہو گیا تو پولیس والے کیا کریں گے؟ وہ جواب پہ گولی چلائیں گے. یہی معاملہ باقی سرکاری امارات کا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. خان صاحب کی جو بھی ایک اس کو سیاسی حکمت عملی تو کہہ نہیں سکتے، یہ اللہ جانے یہ علم نجوم پہ چل رہے ہیں، بشرا بی بی کے کہنے پہ چل رہے ہیں، کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اپنی پارٹی کو بھی چتر بتر کرا دیا، خود بھی جیل میں پڑا ہوا ہے. اور اب آگے جو نام لیوا وہ لوگ جو معصوم لوگ ہیں، جو ووٹ بینک ہے، اس کو لا کے ریاست کی طاقت کے سامنے کھڑا کر دینا بغیر کسی تیاری کے، معلوم ہی نہیں کرنا کیا ہے. وہ جو احتجاج کر رہے ہیں انہیں بھی نہیں پتا کہ انہیں کیا چاہیے. یہ فساد ہے اور کچھ نہیں.